گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 جو کہ حصہ نثر سے ہے اور مضمون ہے تخلیق کائنات، جس کو لکھا ہے آفتاب حسن صاحب نے۔ آفتاب حسن پیدائش 16 ستمبر 1909 بہار ہندوستان، وفات 26 فروری 1993 کراچی۔ تصنیف سائنس ہمارے لیے۔ حاصلات تعلم، یہ سبق پڑھ کر طلباء نمبر 1 گفتگو یا عبارت سن کر درست تفہیم کر سکیں اور استحسان کر سکیں۔ نمبر 2 کسی بھی درسی عبارت کو مناسب رفتار مطالعہ سے پڑھ سکیں۔ نمبر 3 مضمون لکھتے ہوئے متعلقہ ضروری نکات پر اپنی رائے پیش کر سکیں۔ نمبر 4 ادب پڑھ کر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کر سکیں۔ مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد پڑھ کر سمجھ سکیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ تخلیق کائنات عنوان ہے۔ ہماری زمین انمول خزانوں سے بھری پڑی ہے، اور ان خزانوں سے جو دولت نکلتی ہے اس میں پیٹرولیم ایسی شے ہے جس کا بدل ملنا مشکل ہے۔ جدید دنیا دراصل مشین کی دنیا ہے۔ مشین کے لیے اس وقت 3 اہم ذریعے ہیں: بجلی، کوئلہ اور پیٹرول۔ بجلی ایک جگہ قائم رہنے والی مشینوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ حمل و نقل کی مشینوں میں بھی بجلی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے تار کی ضرورت ہے۔ یہ لازمی ہے کہ مشینوں کا تعلق تار کے ذریعے بجلی کے کارخانوں سے رہے۔ سر دست یہ ممکن نہیں کہ بجلی کی بڑی مقدار کو جمع کر کے رکھا جائے اور اس سے موٹر اور ہوائی جہاز چلائے جائیں۔ کوئلہ عام طور پر کارخانوں، جہازوں اور ریلوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ قوت کی مناسبت سے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تیز رو اور ہلکی مشینوں میں یہ کام نہیں دے سکتا۔ اب رہ گیا پیٹرول۔ یہی وہ صاف ستھری جل بھڑک اٹھنے والی چیز ہے جو مشینوں کے جسم میں خون کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی تیز ترین مشینیں اس سے چلتی ہیں۔ ہوائی جہاز، موٹریں اور طرح طرح کی گاڑیاں اس کے بل پر طویل فاصلے پل بھر میں طے کر لیتی ہیں۔ خشکی، تری اور ہوا میں جب کسی مشین کو آپ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو یقین کیجئے کہ اس میں پیٹرولیم کسی نہ کسی صورت میں استعمال ہو رہا ہے۔ پرانے لوگ پیٹرولیم سے واقف تھے۔ پیٹرولیم کوئی نئی دریافت نہیں ہے، پرانے لوگ اس سے واقف تھے۔ انجیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قدیم مورخ ہیروڈوٹس بابل کے قریب ایک تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ یہی مورخ بیان کرتا ہے کہ جزیرہ زانٹے میں بھی ایک تیل کا چشمہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 2000 سال گزر گئے لیکن زانٹے میں اب بھی تیل موجود ہے۔ بلنیاس بریکٹ میں لکھا ہے پلین پے لام یہ نون نے صقلیہ میں معدنی تیل کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ پرانی جاپانی اور چینی کتابوں میں بھی جگہ جگہ معدنی تیل کا بیان ہے۔ مشہور سیاح مارکو پولو اپنے سفر نامے میں باکو کے قریب تیل کے چشموں کا بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ صرف ایک چشمے سے تیل اس قدر نکلتا ہے کہ اس سے 100 جہازوں کو بھرا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مارکو پولو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تیل کھانے کے لائق نہیں، اس کو صرف جلانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ پرانے لوگ تیل کو جلانے کے علاوہ دوا کے کام میں لایا کرتے تھے۔ زخموں کو اچھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پیٹرولیم سے جب تمام آسانی سے بخارات میں تبدیل ہو جانے والے اجزاء نکل جاتے ہیں تو ایک گاڑھی شے بن جاتی ہے۔ اس کو قیر قاف یہ رے بریکٹ میں لکھا ہے پچ کہتے ہیں۔ اس کو قدیم زمانے میں کشتیوں کو پانی کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چینی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے زمین کھود کر تیل نکالا کرتے تھے۔ برما میں اراوی ندی کے کنارے جو چشمے ہیں بہت قدیم ہیں۔ آج بھی زبردست برموں سے کھودے ہوئے
کنووں اور جدید آلات سے مزین کارخانوں کے پہلو با پہلو ہاتھ سے کھودے ہوئے تیل کے کنویں موجود ہیں جن سے برمی تیل نکالا کرتے تھے۔ زمین کے اندر تیل کیسے بنا؟ کیمیاوی نقطہ نگاہ سے پیٹرولیم ایک بہت سادی چیز ہے۔ یہ صرف دو عناصر کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے۔ ہائیڈروجن اور کاربن کے مرکب کو کیمیا کی زبان میں ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ پیٹرولیم مختلف قسم کے ہائیڈرو کاربن کا ایک آمیزہ ہے۔ اس سوال کا کہ زمین کے اندر یہ ہائیڈرو کاربن کہاں سے آ گئی، قطعی جواب دینا مشکل ہے۔ ناظرین کو تعجب ہوگا کہ پیٹرولیم کی صنعت اس قدر اہم ہے کہ دنیا کی اکثر مشینوں میں اس کی ضرورت کسی نہ کسی شکل میں پیش آتی ہے اور اس کو دریافت ہوئے بھی عرصہ ہو چکا، لیکن لوگوں کو ابھی تک قطعی طور پر نہیں معلوم کہ یہ چیز کس طرح وجود میں آئی۔ یہ جو سنگ مرمر، ریت، پتھر، چونا پتھر، شیل اور دوسرے قسم کے تہ جمع ہوئے پتھر ہمیں زمین کے اندر نظر آتے ہیں، ان کو رسوبی چٹانیں کہا جاتا ہے۔ یہ چٹانیں اب تو خشکی میں ہیں، لیکن دراصل یہ سمندر کی تہہ میں لاکھوں سال کے عمل سے تیار ہوئی ہیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کی حالت مختلف تھی۔ آج جہاں خشکی ہے، لوگ رستے بستے ہیں، وہاں سمندر ٹھاٹے مارتا تھا، اور جہاں سمندر پھیلا ہوا ہے وہاں گھنے جنگل اور پہاڑ اپنے زمانے کے جانوروں سے بھرے ہوئے تھے۔ بارش کے سبب نالے، ندیاں، دریا خشکی سے ریت اور مٹی کی بڑی بڑی مقداریں سمندر میں بہا کر لاتے رہتے ہیں۔ یہ مٹی سمندر کی تہہ میں آہستہ آہستہ بیٹھتی جاتی ہے اور پانی کے بہاؤ اور مد و جزر کے سبب سمندر کی تہہ میں یکساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس مٹی کی تہہ پر اوپر سے اور مٹی آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ تہہ موٹی ہوتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی تہیں دب کر پتلی ہوتی جاتی ہیں اور ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور پتھر کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ زمین دیکھنے میں ٹھوس قسم کی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو اندر اور باہر کہیں بھی قرار نہیں ہے۔ اس کے اندرونی مادے میں ہلچل سی رہتی ہے، کبھی اس کی سطح دبی رہتی ہے، کبھی اٹھ جاتی ہے۔ ان سطحی حرکات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سمندر کی سطح بلند ہو کر خشک زمین کو غرق کر کے سمندر بنا دیتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم خشک زمین پر کبھی سطح کے اوپر اور کبھی سطح کے نیچے پتھروں کی تہہ پہ یہ جمی ہوئی چٹانیں دیکھتے ہیں۔ کن جگہوں میں تیل پایا جاتا ہے؟ اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ خطۂ زمین پر کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں تیل پایا جا سکتا ہے اور کہاں اس کے موجود ہونے کے امکان نہیں ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ زمین کے ہر حصے میں پیٹرول پائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر کسی حصے میں پیٹرول کسی زمانے میں تیار ہوا ہو بھی تو اس کا موجود رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس کے جمع رہنے اور محفوظ رہنے کا کوئی سامان نہ ہو، تیل کا ضائع ہو جانا یقینی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تیل کے پائے جانے کے لیے لازمی ہے کہ اس جگہ مسامدار چٹانیں موجود ہوں جن میں تیل جمع رہیں۔ دوسری ضروری چیز ایک غیر مسامدار چٹان ہے جو مسامدار تہہ کے اوپر ہو اور تیل کو محفوظ رکھ سکے۔ اکثر تیل کی سطح کے نیچے سے پانی بڑے دباؤ کے تحت اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے اور تیل کو اپنے آگے دھکیلتا جاتا ہے۔ اگر غیر مسامدار چٹان اس کے اوپر موجود نہ ہو تو تیل اوپر اڑتے اڑتے سطح زمین پر آ جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ زمین کی اندرونی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ تیل دور دور سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو تو تیل کا حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ اگر تیل موجود ہو لیکن سینکڑوں میل میں پھیلا رہے تو اس کا نکالنا اور حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ چوتھی اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایسا ماخذ ہونا چاہیے جس سے تیل نکل سکے، کیونکہ جب تک کوئی خطہ ایسا نہ ہو جس میں کسی زمانے میں تیل تیار ہوا ہو جس سے تیل نکل کر موزوں مقامات پر جمع ہو سکے، باقی سب چیزوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جب تک یہ چاروں چیزیں ایک جگہ نہ پائی جائیں، تیل پائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ زمین کے بہت سے حصے ایسے ہیں جو بڑے سخت آتش فشانی چٹانوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے خطوں میں تیل کی تلاش بیکار ہے، یہاں تیل پایا نہیں جا سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سطح زمین کا تقریباً آدھا حصہ اس قسم کی چٹانوں سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے جب تیل ڈھونڈنا ہو تو صرف ایسی جگہیں دیکھی جائیں
جہاں ریت پتھر، چونے کا پتھر یا ریت یا اسی قسم کی دوسری ایسی تہیں موجود ہوں جہاں تیل جمع رہ سکے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ زمین کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے یا نہیں جہاں تیل تیار ہوا ہو۔ ارضیات کا ماہر ہر سطح کے اندر سے نکالی ہوئی مٹی اور پتھر کا امتحان کر کے یہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ زمین کی ایسی بناوٹ ہے یا نہیں کہ اس میں دور دور سے تیل آ کر ایک محدود علاقے میں جمع ہو سکے، اور مسامدار تہ کے اوپر ایک غیر مسامدار تہ بھی موجود ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں موجود ہوں تو تیل کا پایا جانا ضروری ہے۔ زمین کے کسی حصے میں تیل تیار ہو چکا ہے تو پہلے وہ مٹی کی تہ میں پھیلا رہتا ہے، اس وقت اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب مٹی کی تہ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ دب جاتی ہے اور تیل اس سے باہر نکل کر زیادہ مسامدار اور کم دبنے والے حصوں میں مثلا ریت وغیرہ کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر چٹانوں کے دباؤ، پانی کے دباؤ، اندرونی سطح کی تبدیلیوں یا کسی اور سبب سے تیل اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا۔ ارضیاتی تبدیلیوں اور زمین کی سطحی حرکت کے سبب اس کی تہوں میں شکنیں پڑ جاتی ہیں اور جگہ جگہ تہ بتہ اٹھ کر کوہان اور گنبد نما بن جاتی ہیں، اور یہی حصہ آئندہ تیل کے ماخذ بن جاتے ہیں۔ تیل نیچے سے اوپر اڑتا ہوا غیر مسامدار سطح تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے چلتا گنبدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیچے کا پانی اس کو دھکیل کر گنبد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ ان کے نیچے ہی آ سکتا ہے نہ آزو بازو سے نکل سکتا ہے۔ گنبد کا لفظ مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تاکہ تہوں کا کم سمجھ میں آ جائے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تیل جن گنبدوں میں مقید ہوتا ہے وہ بھی ہماری عمارتوں کے گنبد جیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں گیس بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں گیس ہو وہاں تیل بھی نکلے۔ اکثر جگہ زمین میں سوراخ کرنے سے صرف گیس نکلتی ہے، وہاں تیل کا نام بھی نہیں ہوتا۔ گنبد کے اندر گیس، تیل اور پانی اپنی اپنی کثافت کے لحاظ سے جمع ہو جاتے ہیں۔ گیس سب سے ہلکی ہوتی ہے اس لیے اوپر رہتی ہے، اس کے نیچے تیل ہوتا ہے اور سب سے نیچے پانی۔ پاکستان میں سوئی گیس بلوچستان کے علاقے میں تیل تلاش کرتے ہوئے اسی طرح اتفاقیہ دریافت ہو گئی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن جگہوں میں تیل جمع رہتا ہے ان کی حیثیت تالاب کی سی نہیں ہوتی کہ جن میں تیل بھرا ہوا موجود ہو۔ یہ جگہیں دراصل مسامدار یا ریت وغیرہ سے بھری ہوتی ہیں اور انہی میں تیل موجود رہتا ہے۔ یہاں پر سبق کا اختتام ہوا، اب ہے مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ زمین سے نکلنے والے خزانوں میں پیٹرولیم کی کیا اہمیت ہے؟ ب، پیٹرولیم قدیم دریافت ہے، 2 حوالے دے کر ثابت کیجیے۔ ج، قدیم دور میں پیٹرول کس طرح استعمال کیا جاتا تھا؟ د، رسوبی چٹانیں کیا ہیں اور یہ کیسے وجود میں آتی ہیں؟ ہے، موجودہ دور میں پیٹرولیم کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا استعمالات ہیں؟ د، واو، پیٹرولیم کی تلاش کے لیے کس قسم کا علاقہ موزوں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، نشاندہی کیجیے کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث؟ مسام، چٹان، تہ، شکن، دریا، سبب، تفصیل، بناوٹ، تالاب، قوت۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، بابل کے قریب تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ الف، زینوفون، ب، مارکو پولو، جیم، ہیروڈوٹس، دال، واسکو ڈی گاما۔ نمبر 2، دنیا کی تیز ترین مشینیں چلتی ہیں۔ الف، کوئلے سے، ب، بجلی سے، جیم، پیٹرول سے، گیس، کیمیاوی نقطۂ نگاہ سے، دال، گیس سے۔ نمبر 3، کیمیاوی نقطۂ نگاہ سے پیٹرولیم چیز ہے۔ الف، سادہ، ب، پیچیدہ، جیم، سخت، دال، بیکار۔ نمبر 4،
جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں چٹانیں ہوتی ہیں۔ الف بھربھری، بے پتھریلی، جیم نرم، دال مسامدار۔ نمبر 5، جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری نہیں کہ ہوتی ہو۔ الف مٹی، بے گیس، جیم چاندی، دال آکسیجن۔ سوال نمبر 4، توانائی کے اہم ذرائع کے عنوان پر مضمون تحریر کیجیے۔ سرگرمی: طلباء اپنے علاقے میں ہونے والے کسی سائنسی سیمینار میں شرکت کریں گے اور اس کی مختصر رودات لکھیں گے۔ برائے اساتذہ، سبق کے تناظر میں طلباء کو سائنس کے مضامین اردو زبان میں پڑھے جانے کی اہمیت و افادیت بتائیے۔ اب ہے کتاب کے آخر میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی۔ انمول، بے حد قیمتی۔ حمل و نقل، بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ سرے دست، ابھی۔ جزیرہ زانٹے، یونان کا ایک جزیرہ۔ سقلیہ، اٹلی کا ایک جزیرہ جسے اطالوی میں سسلیا اور عربی میں سقلیہ کہتے ہیں۔ صاد، قاف، لام یہ اور جھٹکے والی ہے۔ قیر، ایک کالا گوند۔ مزین، سجائے ہوئے۔ رسوبی، تہ سے نسبت رکھنے والی شے۔ رے پر پیش ہے۔ روسوبی، رسوبی تہ سے نسبت رکھنے والی شے۔ رے پر پیش ہے، سین واو پیش سو ہے اور بے چھوٹی ہے بی ہے۔ چٹانیں، چٹان کی جمع بڑا اور چوڑا پتھر۔ مد و جزر، اتار چڑھاؤ۔ ہلچل، بے قراری۔ مسام، مسم کی جمع بہت باریک مہین سوراخ۔ آتش فشانی، آگ جھاڑنا۔ سنگ خارا، نیلے رنگ کا سخت پتھر۔ ارضیات، زمین کے طبقوں کا علم، جیولوجی۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ ہم آپ کو ایک نیا سبق پڑھ کر سنائیں گے۔ اپنے اس سبق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مسلسل جو ہے ان سبق کی آڈیو بک ملتی رہے۔ نئے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔